ہماری ایمانوں میں نامزد ہو سکے. اور یہ دنیا دار ان کے اپنے مقاصد ہیں، یہ انہی باتوں کو دبا بیٹھتے ہیں، باقی اور چیزوں کو عام کرتے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کا معاملہ اگر کھل کر آئے گا تو ان کی جو جھوٹی دینداری ہے، جو ان کا غلبہ ہے، جو ان کی مقصد ہے، اس کے اندر لفظ پیدا ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی تبلیغ کی جماعتیں موجود ہیں، نماز پڑھواتی ہیں. نماز پڑھواتی ہے گھنشیام داس کو، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، جن کے ایمان کو خود برباد کرنے کے لیے انہوں نے ہزار یتن کیے ہیں. ان سے کہتی ہے نماز لوگوں نماز پڑھو، ان سے پہلے بجا تم پر نماز پڑھی نہیں ہے، بس نماز تو اس پر فرض ہے جس کا ایمان صحیح ہو. روزہ اس پہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے. ایک چیز فرض ہے جہنم کی بھرتی ہوئی آگ وہ اس سے نجات نہیں. جتنے مالک فرماتا ہے ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، لوگوں نماز پڑھانا ابتدا شروع کرتے ہیں. نماز لا رہے ہیں کیا کہے، لیکن نماز پہلے فرض تو ہو. اس کے لیے بہت بڑی منزل ہے جو طے کرنا پڑتی ہے. تو مالک فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوشیار انتہائی زیرک ہیں دنیا کی بنانے کے لیے بڑے ہوش مند ہیں، ہر وقت اسی جگہ میں رہتے ہیں، اور ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے توحید کھلی کھلی نشانیاں توحید کی جو آیات ہم نے بیان کی ہے اپنی کتاب میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ ان پر پتہ ڈال کے ان پر بیٹھ جائیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ بدترین انسانیت کے دشمن ہے، اللہ کے باغی ہیں. ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پوری ہے پروردگار کی خصوصیت کے اعتبار سے. یہ رانے لگا ہمارا چاہے جو بہت اختار دنیا کو بڑے مبتلا کرتے، چاہے ان کی گفتگو انتہائی بھری معلوم ہونے لگے، منہ دلوں کو موہ لے، معلوم ہو کہ قلب و شکر چمک رہا ہے ان کی زبان سے. لیکن یہ جو توحید کی ان باتوں کو چھپانے والے ہیں، جو بات کھول کر نہیں کہتے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرے، چاہے وہ مومن ہو. اس بات پر کہ ظالم کو دیکھو کیسا فریب دے رہا ہے اپنے بلکہ اپنے بچوں کی مستقبل دنیاوی مستقبل کے لیے، اپنے رسوخ کے لیے، اپنے پیٹ کی گرمی اور اپنی جیب کی گرمی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. دولت کے ریل ٹریل ہو، سواری اور مقام ہو، جائیدادیں اور معیار ہو، اس کے لیے کر رہا ہے. تو ان کی لعنت کی ظالم سب سے بڑی بات کو اگر اس کا درجہ یہ تھا، یہ کھول کر بات ساری باتیں کر کے بیان کرے. یہ ان میں سے ہے، یہ دینداری کے مقصد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا ان کی لعنت اور ان سارے مجرموں کی لعنت، کیونکہ ان ظالموں ان غریبوں کو مروا ڈالا ہے. اس ظالم نے بات کھول کر بیان کی، دبا دیا ہر جگہ پر. سارے مسئلے بیان کیے اپنے مسجد اپنے ممبر کے اندر. جہاں کسی نے توحید کی بات اٹھائی، حضرت نے شرک کیا، اس نے کہا اسلامی مسئلے چھوڑتے ہو، مسلمانوں کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. یہ وہ ظالم ہے، ان کی لعنت یہ لعنت کریں گے. باقی آپ کے سامنے آئے گا کہ قیامت کے دن اور جہنم میں کیسے بفر بفر پر جاتے ہیں ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے دبائی ہے، توحید کی دعوت کو دبایا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں پوری تاریخ آپ کی سیاہ ہے ایسے لوگ. یہ سارے اچھے مشہور آدمی آپ جانتے ہیں. سب سے پہلے تحت المعلوم میں دیکھ جائیے ہر جگہ خالص شرک ہے. سب سے پہلی کتاب جو یہاں معلوم ہوتی ہے 465 میں اس کے لکھنے والے کی وفات ہوئی ہے، جو داتا کہلاتا ہے. اس لیے ایک رنگ میں ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ کاروبار دنیا کرنے کے اوپر معمور ہے. یہ ساری تقویم کے اندر ان کا کام چلتا ہے. یہ جو
ان کا آیت جہاد میں انہوں نے یہ فرمایا، یہ کہا ہے قرآن میں پروردگار فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا، اصلی بیٹا جو باندھ لیا گیا ہے عرب میں، جس کی وجہ سے کتنا فساد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دور کریں اور ہم آپ کے ذریعے سے آپ کچھ گھبراتے ہیں دنیا کیا کہے گی، تمہارے فرماتا ہے ہم کے ذریعے سے اسے پرواہ نہ کیجیے، آپ کے ذریعے سے ہم توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا بیٹا، بیٹا نہیں ہوتا اصلی، اس کی طلاق ہوئی بیوی سے، اس کے بعد کی شادی ہو سکتی ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ اور یہ حضرت محبوب میں لکھنے والے جن کی پوجا ہوتی ہے وہ لکھے جیسے وہ بھی توریت کے اندر یہودیوں نے جب خود بدکار ہوئے تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کے چہرے پر بدکاری کا ٹھپا لگانے کی کوشش کی ہے، اور وہ ان کے سب سے بڑے محسن پیغمبر تھے، وہ وہاں پر بیٹے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کے اوپر توریت میں موجود ہے، اس کا حوالہ دیا حضرت نے کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی کو دیکھ لیا، جو پورا واقعہ تھا اس پر نظر پڑ گئی، جہاں نہ پڑنا چاہیے، وہی واقعہ جو اس کی توریت میں آیا ہے کہ اپنے محل پر گئے ہوئے انہوں نے اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، عاشق ہو گئے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اوریا کو بھیجا ہے۔ بنی امون سے جنگ جہاں ہو رہی تھی اپنی فوج میں، اور وہاں سردار کو اپنے فوج کے سالار اعلیٰ کو خفیہ طور پر یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اس کو ایسے محاذ پر معبود کرو جہاں سے یہ مر کے آئے تاکہ اس کی بیوی میرے قبضے میں آ جائے۔ تو اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر نگاہ پڑی، اور پھر توریت میں یہ ہے کہ یہی ہوا، اس کو بھیجا گیا اور وہاں پر گیا، مار ڈالا گیا، عزت وغیرہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے درمیان میں حضرت داؤد نے اس کے رشتے استوار کر لیے، اور جداکاری کے بعد 6 مہینے سے کم کے عرصے میں مدت کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ یہ مرد جناب یہودیوں نے اپنی توریت کے اندر ایسے پیغمبر تو یہ اس کی طرف اس کو لا کر کہتا ہے کہ اوریا کی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر اللہ نے پکڑ کی، اس لیے کہ داؤد جو تھے علیہ السلام یہ صحب کی حالت میں تھے۔ اس سے پہلے والا کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ایک تو انسان اپنے جب کوئی کام کرتا ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ صحب کی حالت ہے جیسے حضرت داؤد تھے، خود ان پر۔ لیکن جب وہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے اندر، وہ فنا ہو رہا ہوتا ہے، یہ شکر کی کیفیت ہے کہ اس وقت جو کام کو کرتا ہے وہ اللہ کا کام ہے، اس کے اوپر ذمہ داری انسان کی نہیں ہے۔ اور یہ دلیل لایا ہے ہمارا میں کئی رمائی کا ولکن اللہ رما، تو اللہ فرماتا ہے جو آپ نے مٹی پر کھاپ پھینکی ہے، سب کی آنکھوں میں دھول چلی گئی ہے بد کے میدان میں، یہ اللہ کی مٹھی تھی۔ گویا یہ سارے آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، اب آپ کی مٹھی اللہ کی ہاتھ اصلی مٹھی ہو گئی، تو وہ آپ کو وفات ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ پر وفات ہو گئی۔ یہ حقیقت اور مجاز کو ظالم جان کے بوجھتے خالی خدائی کا ان کو جو نشہ سوار ہوتا ہے، اس کے لیے رک گیا، کہا کہ اس لیے اللہ نے سختی کی، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان کی بھی نگاہ وہاں پڑی جہاں نہ پڑنا چاہیے، وہی منافقین اور کفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی ہے تو یہی اٹھایا کہ حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے، اس لیے اپنے بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے طلاق دلوا کر اپنے تصرف میں لے آئے۔ تو یہ حضرت اسی اللہ تو یہ فرمائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح سے نگاہ وہاں پڑی جیسے حضرت داؤد کی پڑی تھی، لیکن یہ کیونکہ
کام اللہ کا کوئی کام ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت بیٹھ پر حرام ہو گئی، ان کے پاس آ گئی، یہ نبی صاحب پر یہ الزام وہی لوگ کفار منافقین اور یہود نے لگایا تھا، اس کی ترجیح فرما دی ہمارے یہ دادا صاحب نے کشف المعلوم نہیں دی۔ ایک بات ہے، کہاں پر کس چیز کے لیے آنسو بہائے، تو مالک کا ارشاد یہ کہ ان کے اوپر لعنت اللہ کے مومن بندوں کی، اللہ کے کافر و مشرک بندوں کی، کہ انہوں نے کھول کر بات بیاننے کی چھپا کر بیٹھے، اس کے نتیجے میں ان کو جہنم کی آگ کا سامنا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے چھپانے والے ہیں توحید کو، اور شرک کے جو ٹھیکیدار بن گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور ساری لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ فرمایا اس لعنت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، الا الذین تابوا، وہ نکل سکتے ہیں اہل علم اللہ کی اس لعنت سے اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت سے، کہ وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس روش کو بدل دے اور یہ عزم کرے کہ اب اس کے بعد یہ روش ہماری نہیں ہوگی۔ فرمایا تین چیزیں ضروری ہے، سب سے پہلے توبۃ نصوح ہو، خلوص دل کے ساتھ اپنی غلطی کو مان کر رکے، شرمندہ ہو کر وعدہ کرے کہ اب اس غلطی پر نہیں جمیں گے، واضح ہو، اور پھر صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ اپنی اصلاح کر لے، خود بھی توحیدی بن جائے اور ان کی دعوت کی ہو، ان کی پکار، ان کی تقریریں، ان کا کہنا اور ان کی کتابیں، یہ ساری کی ساری توحید کی پرچارک اور شرک رد کرنے والی۔ اصلاح کرنے کے بعد فرمایا اصلاح کے بعد ایک سب سے بڑی چیز جو ان کے لیے ضروری ہے، یہ عالم دین ہے، جاننے والے ہیں، یہ اس طرح سے سمجھے جاتے وہ بینوں۔ فرمایا جن جن ممبروں اور محرابوں سے انہوں نے شرک کی دعوت کی تھی، توحید کو اتمام کیا تھا، وہاں یہ اعلان کرے کھول کر کہ ہمارے گیٹ نے ہمیں مجبور کیا، دنیا کو ہم خوش کرنا چاہتے تھے، اولاد کی دنیاوی مستقبل ہمیں محبوب تھا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت خوش ہو جاتے ہیں اگر ان کی نظر و نیاز کرو، اور اس کے بعد پھر برکت ڈالتے ہیں، یہ ہم بالکل غلط کہا تھا ہم نے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا پھر کھول کر اسی ممبر محراب سے جہاں انہوں نے توحید کو چھپا کر شرک کا پرچار کیا تھا، وہاں جا کر اپنی اس بات کو کھول کر والے پکڑے۔ فرمایا یہ تین چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے وہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کہتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اور تم ان کو پکڑتے ہو اور اس طرح سے مستحیل کرتے ہو سکتا ہے انہوں نے معافی مانگ لی ہو، توبہ کر لی ہو، تو اللہ فرماتا ہے یہ توبہ چھپی چھپائی، ڈھکی جو ہے چھپائی، یہ توبہ قبول نہیں ہے، تم نے برباد کیا ہے عالم دین، یا پھر بڑے سمجھے جاتے تھے، اب اعلان بھی تو کرو، بینوں کھول کرو۔ یہ نہیں وصیت کرتی تھی حضرت ولی اللہ نے، وصیت میں یہ بات نہیں ہے، وصیت کرتی تھی کہیں اس میں لکھا ہے میں نے یہ پھیلایا ساری کتابوں میں شرک بن دیا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کبھی کہا ہے وہی موٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہے وصیت میں، یہ کرتا ہے اللہ کو مانتے سب کلمہ سب پڑھتے ہیں، کہیں کھول کر کہا ہے انفاس العارفین کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک میں نے خالی تعبدات باطل پیدا کیے ہیں، اپنے باپ اپنے خاندان میں بھلائی بھلائی ہے، میں بالکل جھوٹ بولتا تھا، میں بے ایمان تھا، کبھی کہا ہے کہتے تم کیوں کہتے ہو؟ اس وجہ سے کہ اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ بین دلیل نہ کر دے کہ ہاں یہ بات تھی، اس وجہ سے اس جذبے سے ایسا کیا تھا، اب میری پناہ ہے، میں پروردگار سب سے اعلان کرتا ہوں کہ بالکل جھوٹا تھا، اب میں یہ بات کہتا ہوں یہ سچ ہے۔ فرمایا کوئی ایسا ہمتور ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہے جو یہاں تک جا سکتا ہے، ایسے پوچھے والا ایسا مخلص ہو گیا ہے جو کایا پلٹ گئی ہے، کوئی ایسا کسی کو تمغید دیتا ہے، ایسا ہے کوئی ہمتور، تو اس کے بعد اسے خوشخبری تو بولے ایسے کتنے ہوں، آخری وقت تک میری رحمت ان کے لیے کھلی ہوئی، میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، میں اپنی عنایات کے سائے میں اس کو لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اس لیے وانا تواب الرحیم کی میری یہی صفت ہے، میں تو توبہ کو قبول کرنے والا، میں تو رحمتوں کا ایک پایا
और रहमतों को बेपारा कहा देने वाला हूँ अपने बंदों के ऊपर। दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह ताला की रहमतों के 100 हिस्से हैं। एक हिस्सा परवरदिगार ने इस कायनात के अंदर बांट दिया है और उसी हिस्से का असर है कि अजल से लेकर अभी तक जहाँ हमेशा हमेशा के लिए अगर कोई रहमत से कोई फायदा है तो उसी के देने से यहाँ तक कि अगर एक जानवर अपने बच्चे से अपने खुद को इसलिए हटा लेता है कहीं मेरे बच्चे को खुद से तकलीफ न पहुंचे, तो उसी एक रहमत के हिस्से का ये असर है। और 99 हिस्से परवरदिगार आलम ने अपने पास जमा कर रखे हैं। वो क़यामत के दिन निछावर करेगा अपने मोमिन बंदों के ऊपर। अब अंदाजा लगाइए उसकी रहमत का क्या है। मैं रहीम हूँ, तौबा को कबूल करने वाला हूँ। इसलिए अगर कोई ऐसा है इस तरह से आ जाए मैदान में और खुलकर बात का ऐलान करेगी ताकि मैंने जुर्म किया था, मैं मुजरिम हूँ, मैं इकरारी मुजरिम हूँ और अब तौबा करता हूँ, मुझे माफी मिले, मारी पर पता है माफी सबक करेगी बाकी इनमें लगी ना कफरू और मातू हम कुफार। अल्लाह की इस रुखसत से मरहमत से फायदा उठाना न चाहे, इसी दुनिया में लगे रहे, इसी तरह से कितने हम करते रहे, तौहीद की बात को दबाकर शिरक और त्याग करते रहे, तो फरमाया भी इसी पर करते रहे और यही मर जाए काफिर रहे। अल्लाह की इनकारी इस तरह से मुनाफिक भी है और काफिर भी है। वो मातू और मर जाए वो हम कुफ्फार, और इसी हालत में मौत आ जाए कि आखिरी वक्त की जबान पर अपने पीर को पुकारते हुए गुजर जाए, ये दिखाने के लिए कि पीर आखिरी वक्त भी बात करता है ताकि पीछे भी ये सिलसिला बराबर जारी रहे। ये वो लोग हैं जो दायमी खसारे में हैं, अलैहिम लानतुल्लाह। इन पर अल्लाह की लानत वल मलाइका, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, वन्नास के अजमईन, और सारे इंसानों की, वो चाहे मोमिन हो या काफिर इंसान हो, सबकी लानत होगी। जालिमों ने इस हद तक जमाव दिखाया है और फिर खाली न किया। वहां से हम निकल जाए तो रिश्तेदारी की राह निकल आए, नहीं हमेशा उसी अल्लाह की लानत में रहेंगे और जो शक में आएगी जहन्नम की आग की शक में ला युखफ़फ़ु अन्हुल अज़ाब, और एक लम्हे के लिए भी उनकी अज़ाब में ज़र्रा बराबर की कमी न की जाएगी। वला हुम युनज़रून, न कोई इंटरवल और मोहलत मिलेगी कि चलो 1 मिनट के बाद तुम्हारे साथ ही मामला होगा। फरमाया लगातार है, एक बराबर लामुतनाही सिलसिला है कि अज़ाब ही अज़ाब है। अब चैन का कहीं नाम नहीं है, जन्नत कहीं मिलने वाली है। फरमाया ये बात क्या थी, ये किस बात को छुपाया है, वो असली बात कौन सी है, इन तालिमों ने इसको पता लगाना है। वो बात ये है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, एक मसला था इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा एक इलाह है, एक दाता, एक मुश्किल कुशा, एक दस्तगीर, एक बंदा परवर, एक बंदा दुआ, एक मुजीब दावत, एक समीउद दुआ है। किस्मत बनाना बिगाड़ना उसके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है। पैदा किया, रिस्क दिया, तुम्हें मौत देगा और मौत के बाद फिर उठाएगा, और फिर तुम्हारा अंजाम या तो जन्नत की बादशाही के बागात है जिसमें है, और या जहन्नम की वो आग है कि जहाँ लगेगी गलत। हमारे इस मसले को इस जालिमों ने इलाहुकुम, तुम्हारा इलाह वाहिद, एक ही इलाह है। और दूसरा पहलू ला इलाह, सिर्फ यही नहीं कि एक ही इलाह है मान लो, ईमान लाए हो, मस्जिद में नमाज पढ़ के आए हो, नीचे मस्जिद के पास दूसरी बाबा की कब्र है, वहां भी झुके जा रहे हो। कहा जाता है कि ईमान लेकर लाके निकले हो, बाबा के पास लेने क्या गए कि इनसे बिगाड़ना अच्छा नहीं, फरमान के साथ इनसे बिगाड़ोगे, इनके मुंह पर थूकोगे। अल्लाह को अपना इलाह वाहिद मानने के साथ ला इलाहा इल्ला हू, उसका ये पहलू भी कि उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। मैं यकफुर के ताबूत में लूँ मिल्ला, ताबूत का कुफ्र करना लाजिम है। आज हज़रात हमारे कितने हैं कहते हाँ आपकी बात तौहीद मानते हैं लेकिन बुजुर्गों पर कहते, आपको मस्जिद में आ सकते हैं सराखों पर, लेकिन हमारे बुजुर्गों के ऊपर कोई तारीफ नहीं होगी। यानी ताबूत से कुफ्र नहीं करने देंगे हम। ये बात कहो अल्लाह अल्लाह करो, हम भी आपके साथ अल्लाह अल्लाह कहें, लेकिन एक हज़रात ने ये सितम ढाए हैं, ये भी हम खोलकर बयान दें ताकि ये ठग मालूम हो जाए कि ये ठग यहाँ बैठे हुए लोग होशियारी के साथ जाए। ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता नहीं है, ये बात नहीं।
میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، جس میں کس طرح کھول کے ایسے لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے جو اس الہ کے مسئلے کو چھپا جاتے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اس لعنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اس میں یہ سارے لوگ تھے، یہ جتنے مسلک پرست ہیں، بریلویوں کے اکابرین، دیوبندیوں کے اکابرین، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے اکابرین، جنہوں نے شرک کے اوپر ان کو چڑھایا، خاص کر صوفیوں کا ذکر کیا گیا۔ سارے صوفی، یہ وحدت الوجودیے اور حلولیے، اور یہ سارے جس میں عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، یہ جوہری، اور یہ احمد سرندی، اور یہ محمود الحسن، سارے نیچے شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ان کے شرک اور کفر کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کیا ہے، اور ان کا کفر کرنے کے لیے کہ ان کا راستے پر چلو گے پھر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی بڑھاپے تک کسی ایمان عقیدے کے اوپر ڈٹے رہے، بلکہ ان کے جوش اور انداز میں شدت آتی جاتی تھی جب یہ کبھی کہتے تھے تھوڑی نرمی کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب تو اپنا کام پورا کر کے 1986 میں دسمبر 1986 میں فوت ہو گئے۔ اللہ کے بندوں، یہ کام جاری ہے، اور اب ہماری باری آ گیا، اب ہماری آزمائش ہے۔ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، ایمان کی شمع کو ہم نے بجھنے نہیں دینا ہے۔ اور خاص کر یہ جو جماعت کے اندر یہ فتنہ پھیلایا محمد حنیف نے، جو ان کو امیر بنایا گیا تھا، اندازہ لگائیے، ڈاکٹر صاحب کی جماعت کا امیر بنایا گیا تھا، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، تو انہوں نے اس امانت کے اندر خیانت کی، اور جماعت کے اندر 2017 کے اندر آ کے شرک کا انجیکشن دے دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر۔ بتائیے، صفت دے دی، یعنی زندہ کرنے کی صفت اللہ نے دے دی، اور پھر ہلکا سے کہہ دو معجزانہ طور پر، تو یہ فریب جو ہے نا، یہ نہیں چلے گا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے، تو اندازہ لگائی یہ الفاظ اس کے منہ سے کیوں نکل رہے ہیں۔ تو اس کے جتنے دوسرے یہ لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، جس میں شروع میں منور سلطان، اور یہ خلیل الرحمان، قاری خلیل الرحمان، پھر عتیق الرحمان، چودھری اشرف راولپنڈی والے، اور جتنے بھی یہ موٹے موٹے جن کو اہل علم ٹائپ کہا جاتا ہے، چاہے یہ ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا عبداللہ عمر ہو، مجاہد باپ کا مجاور بیٹا، تو ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب ان کے شرک کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں، اور بالکل وہی معیار ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار چھوڑا ہے، اور بالکل اسی طرح ہم آپ کو جو ہے پوری طرح بتا رہے ہیں کہ اس شرک سے اگر تم نے توبہ نہ کی، اس طرح توبہ جس طرح ایک عالم دین توبہ کرتا ہے کہ توبہ کرو للہ، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اپنی اصلاح کرو، اور پھر لوگوں میں بیان کرو کہ ان کے اوپر یعنی شیطان کا وار ہوا تھا، انہوں نے جو اللہ کے سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرا ہے، اور یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صفت دے دی، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دیتا ہے، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے یہ سارے حضرات اعلان کریں، توبہ استغفار کریں اپنے مالک اور خالق سے، اور لوگوں کو بھی کہیں کہ شیطان کا وار ہو گیا تھا، پہلے بھی وار ہوا تھا حنیف صاحب کے اوپر، پہلے بھی شدید شیطان کا وار ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے توبہ کی تھی، اسٹیج کے اوپر آ کے لوگوں کی بات اس وقت مان لی تھی۔ اب پھر ایک دفعہ مان لو، بات نہیں مانو گے تو بتاؤ کس کا نقصان کرو گے؟ پھر اللہ کی لعنت تو پڑے گی ہمیشہ ہمیشہ اس شرک کی وجہ سے، اور اسی لعنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا آپ کو وہ پسند ہے، اور تھوڑا سا دل کے اوپر زور ڈال کے ہمت کر کے توبہ کر کے واپس آ جاؤ جماعت کے اندر، ایمان خالص کے اوپر آ جاؤ۔ کیا جاتا ہے، کہہ دو کہ صرف اللہ سجدے کا مستحق ہے، بس اتنی سی بات ہے، صرف اللہ سجدے کا مستحق، کوئی نبی ولی سجدے کا مستحق نہیں ہے، کسی نبی ولی نے کسی دوسرے نبی کو یا ولی کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ اندازہ لگاؤ، اتنی بڑی بات آپ لوگوں کے اندر آ گئی، الہ کا مسئلہ ختم ہو گیا، کیا دو الہ بنا دیے گئے ہیں؟ اور پھر محمد حنیف کی بات کو مان کے ان کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا دیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، اور بہت ہی خوفناک انجام ہے ان کا۔ تو یہ بات بالکل ثابت ہے، اور دو چار کی طرح ثابت ہے۔ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، اور امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے؟ اور اللہ کا کیا حکم ہے جب اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردو اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو۔ تو یہ ادھر آنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بس اعلان پاس کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ جب بات نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کس طرح آؤ گے؟ تو جتنے یہ گروپ بن گئے ہیں ان سب سے میرا کہنا ہے کہ دیکھو، ڈر جاؤ اللہ سے، چند دنوں کا معاملہ ہے، موت بالکل سر کے اوپر کھڑی ہے، منہ کھولے
کسی وقت موت آ سکتی ہے، تو اس کے بعد اگر عقیدے کی خرابی کے اندر چلے گئے اللہ کے پاس تو پھر کیا کرو گے؟ سعید احمد کے گروپ سے بھی یہی کہنا ہے، یعقوب علی کے بھی، دائیوں کے گروپ سے بھی یہی کہنا ہے، جس کے اندر جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، جو بھائی نشاندہی کر، ہم بھائی ہیں آپ کے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اور کھول کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بتا کے گئے، تو علم آنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آپس میں اختلافات کیوں کیے؟ پھر کیوں راستے سے ہٹے ہو؟ سبیل المؤمنین سے کیوں ہٹے ہو؟ لہٰذا ابھی موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔